بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج مجھے جہاد کے موضوع پر بات چیت کرنا ہے۔ میں مختصراً یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلامی ٹیچنگ میں اصلاً جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد کے اصل معنی کیا ہے۔ دیکھیے، ہر لینگویج میں کسی کام میں اپنے آپ کو پوری طرح لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہندی میں اس کے لیے ہم پریاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کام میں خوب اچھی طرح سے لگ جانا۔ اردو میں اس کے لیے ہم کوشش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی میں اسٹرگل اور ایفرٹ اور اسٹرائیو وغیرہ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربی زبان میں بھی جہاد کا لفظ ہے، یعنی جہاد کوئی مسٹیریس ورڈ نہیں ہے، اور نہ ہی جہاد میں کوئی مسٹیریس میننگ شامل ہے۔ جہاد کا روٹ ورڈ جہد ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ انگریزی میں ہم کہیں گے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اسی سے جہاد لفظ ہے۔ جہاد لفظ میں ایگزاجریشن کا مفہوم شامل ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا۔ انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹموسٹ اسٹرگل۔ تو یہ جہاد ہے۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیم میں جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوائن کاؤز کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح لگا دینا، خدا کے حکموں کی پابندی اور خدا کی اطاعت اور اوبیڈینس کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑنا وغیرہ، یہ جہاد ہے۔ قرآن میں بھی جہاد اصلاً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ جب وار لائک سچویشن پیدا ہو جائے، جنگی ماحول بن جائے، جب مسلمان اور دوسری قوم میں لڑائی کی فضا ہو، تو اس وقت استعمال کے اعتبار سے، بھرپور کوشش کرنے کے معنی کے اعتبار سے جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں جنگ اور وار کے لیے قتال کا لفظ ہے، نہ کہ جہاد کا لفظ۔ پورے قرآن میں 4 مختلف مقامات پر جہاد کا لفظ آیا ہے۔ میں ان تمام مقامات پر جو آیتیں موجود ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ توبہ میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کا سادہ انگریزی ترجمہ اس طرح ہے کہ say if your fathers and your sons and your brothers and your wives and your tribe and the worldly good which you have acquired and the commerce which you fear will decline, and the homes you love are dearer to you than God and His messenger and the struggle for His cause, then wait until God fulfill His decree. God does not guide disobedient people. اس آیت کا سادہ اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ کہو
اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ دولت جو تم نے حاصل کیے ہیں، کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اور وہ گھر جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کاؤز کے لیے اسٹرگل کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے. اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دیکھیے اس آیت میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے اسٹرگل. اس آیت میں بلیور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبرانہ مشن میں، پروفیٹک مشن میں اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیووٹ کر دو، اور اس ڈیووشن میں کوئی بھی دوسری چیز تمہارے راستے میں آبسٹیکل نہ بنے. مثال کے طور پر ریلیشنز یعنی باپ، بھائی، اولاد، بیویاں اور دولت، تجارت وغیرہ، یعنی کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے کہ تم خدا کے کاؤز کے لیے اسٹرگل نہ کرو. تو اس آیت میں بلیورز کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پوری طرح ڈیوائن کاؤز کے لیے جھونک دو، پیغمبرانہ مشن کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح لگا دو. قرآن کی دوسری آیت جس میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ ممتحنہ کی آیت. وہ آیت اس طرح ہے: ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. اس آیت کا سادہ انگریزی ترجمہ اس طرح ہے: if you have left your homes for my cause and out of desire to seek my goodwill, then how can you secretly offer them friendship. اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ فتح مکہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے وہ دراصل پیسفل مارچ تھا، بلڈ لیس مارچ تھا. ظاہر ہے وہ کوئی جنگ نہ تھی، وار نہ تھا. روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص نے اس درمیان کہا کہ آج زبردست لڑائی کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج زبردست لڑائی کا دن ہے. پروفٹ آف اسلام نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ یعنی جب مکہ کی طرف مارچ کی پلاننگ کی پروفٹ آف اسلام نے، تب ایک شخص نے خفیہ طور سے مکہ میں ایک لیٹر بھیج دیا تاکہ وہ لوگ اس مارچ سے باخبر ہو جائیں، اور پھر وہاں جو مکہ میں لوگ ہیں اس شخص کا یہ خیال تھا کہ اس کی فیملی کو ڈسٹرب نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملے میں وفاداری ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو یہ بات کہی کہ جب تم ڈیوائن کاؤز میں اپنے آپ کو پوری طرح لگائے ہوئے ہو، جب تم اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے تم اپنے گھر سے نکلے ہو، تو تم پھر کیسے ان لوگوں سے جو پیغمبر کے خلاف ہے ان سے تم دوستانہ ریلیشن اسٹیبلش کرو. تو اب غور کیجئے کہ اس آیت میں بھی جو جہاد کا لفظ آیا وہ آیا پیغمبرانہ مشن میں اپنے آپ کو پوری طرح ساتھ لگانے کو. ظاہر ہے اس میں وار کا مفہوم شامل نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن کی تیسری آیت جس میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس طرح ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. وہ آیت اس طرح ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ بلیورز سے یہ کہتے ہیں، اس کا سادہ انگریزی ترجمہ اس طرح ہے کہ do not yield to those who deny the truth but strive with
strive with the utmost strenuousness by the means of this. یہاں this means ہے, this means the قرآن. اس کا سادہ اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر تم ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانو جو سچائی کو ماننے والے نہیں ہیں, جو منکر ہیں, بلکہ تم ان کے ساتھ قرآن کے ذریعہ جہاد کبیر کرو. اب غور کیجئے کہ اس آیت میں قرآن کے ذریعہ جہاد کبیر کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو قرآن کوئی گن تو ہے نہیں, قرآن آرمز جیسی کوئی چیز تو ہے نہیں. تو قرآن سے جہاد کبیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے جہاد کبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جو لوگ بات نہیں ماننے والے ہیں, جو ڈینائر ہیں, تم ان کی بات نہ مانو, بلکہ تم قرآن کی بات کو ان تک پہنچاؤ. تم دلائل سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرو, تم آرگومنٹ کا طریقہ اختیار کرو, یعنی تم دلیل پیش کرو, آرگومنٹ پیش کرو. تو اس آیت میں جہاد کبیر کا لفظ استعمال ہوا. جہاد کبیر مینس بگ جہاد. یہ آیت صاف طور سے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کے نزدیک پیسفل ایکٹیویٹی از اے جہاد, یعنی پیسفل ایکٹیویٹی اصلاً جہاد ہے. اور ناٹ اونلی پیسفل ایکٹیویٹی از جہاد, بٹ پیسفل ایکٹیویٹی از گریٹر جہاد. پیسفل ایکٹیویٹی گریٹر جہاد ہے, بڑا جہاد ہے. یہ قرآن سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ ایک غزوہ سے جب پیغمبر اسلام لوٹ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ وی آر ریٹرننگ فرام دا لیسر جہاد ٹو گریٹر جہاد, یعنی ہم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. اس طرح پیغمبر اسلام نے جنگ کے میدان میں ہونے والی لڑائی کو انتہائی معمولی چیز بتایا, اور اصل جہاد کسے بتایا؟ اصل جہاد بتایا اپنے نفس سے لڑائی کو. خدا کی اطاعت میں اپنے آپ سے لڑنے کو اصل جہاد بتایا ہے. قرآن کی چوتھی آیت جس میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ یعنی اسٹرائیو فار دا کاؤز آف گاڈ ایز اٹ بیہووز یو ٹو اسٹرائیو فار اٹ. اس کا سادہ اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس آیت میں بھی پیغمبرانہ مشن اور دعوتی مشن میں اپنے آپ کو پوری طرح لگانے کا حکم ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ سے, اس آیت کے پس منظر سے یہ بات پوری طرح ظاہر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں جہاد کا لفظ اصلاً پیسفل اسٹرگل کے لیے استعمال ہوا ہے. قرآن میں جہاد کا لفظ اصلاً پیغمبرانہ مشن کو پیسفل ڈھنگ سے آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. دیکھیے ریلیجس ٹیچنگ کے مطابق نفس جسے ہم سول بھی کہتے ہیں, تو نفس یا سول نگیٹو آئٹمس کا سینٹر ہے, یعنی سول از دا سینٹر آف نگیٹو آئٹمس. تو اسلام کے نزدیک نگیٹیوٹی اور نگیٹو آئٹم سے فائٹ کرنا اصل جہاد ہے. مجاہد اصل وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑائی کرے. اپنے نفس سے لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کہتا ہے کہ خدا کی فرما برداری نہ کرو. اب بلیور اپنے اس احساس اور سوچ سے فائٹ کرتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی فرما برداری نہ کریں. خدا کہتا ہے کہ تم اپنی دولت کو خدا کی راہ میں استعمال کرو, خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو, انسانیت کے لیے استعمال کرو. نفس کہتا ہے
کہ تم دولت کو اپنی لگژری کے لیے استعمال کرو، اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرو، کیونکہ تم نے محنت سے یہ پیسہ کمایا ہے۔ بلیور نفس سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ خدا کا فضل ہے کہ میں نے پیسہ کمایا ہے، لہٰذا میں پیسے کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کروں گا۔ نفس ایک انسان کو خواہشات کی طرف دوڑاتا ہے، نفس آدمی کو نگیٹو تھنکنگ کی طرف اکساتا ہے، لیکن بلیور اس اکساہٹ کو دباتا ہے۔ مختلف صورتحال میں ایک انسان کو مختلف سچویشن کا سامنا ہوتا ہے، مثلا کبھی غصے کا، کبھی لوگوں کے اشتعال انگیزی کا، کبھی لوگوں کی ناانصافی کا وغیرہ۔ اس وقت نفس انسان کو اندر سے انسائٹ کرتا ہے، اکساتا ہے کہ دیکھو مسٹر اے بی سی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اب تم اٹھو اور ناانصافی کے خلاف لڑو۔ دیکھو اس نے تمہیں پروووک کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں تو طاقت ہے، تم اس سے لڑو۔ دیکھو اس نے تمہیں بلا وجہ غصہ دلایا ہے، تم بہادر آدمی ہو، تم اس کو جواب دو۔ تو نفس انسان کو اس طرح کی نگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچا بلیور جب خدا کی پکار ہوتی ہے یعنی اذان ہوتی ہے تو وہ خدا کی طرف لپکتا ہے تاکہ وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ نفس اس کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم بعد میں پڑھ لینا، پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلیور سے یہ کہتا ہے کہ یہ ناشکری ہے کہ ہم خدا کے آگے سجدہ ریز نہ ہو، یہ ناشکری ہے کہ ہم اپنے منعم کے آگے، جس نے بن مانگے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم اس کے آگے سجدہ نہ کریں۔ تو یہ دراصل اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اصل جہاد ہے، بگر جہاد ہے۔ قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جھونک دینا، پیغام محمدی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح لگا دینا بغیر کوئی ایکسکیوز لیے ہوئے، یہ اصل جہاد ہے، یہ جہاد کبیر ہے قرآن کے مطابق۔ اور یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں قرآن میں حکم ہوا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، strive for the cause of God as it behoves you to strive for it، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرو، بھرپور کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور آبجیکشنز اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑنے کا حکم دیتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کی آیتوں کو سلیکٹ کیا، کچھ 24 آیتوں کو، اور یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن تو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے فائٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ لوگ جن آیتوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، 24 آیتیں یا اس سے زیادہ، تو یہ آیتیں دراصل مسلمان اور غیر مسلم کے ریلیشنز کو نہیں بتاتی ہیں، بلکہ یہ آیتیں دراصل مسلمان اور دشمنوں کے ریلیشنز کو بتاتی ہیں۔ یعنی وار لائک سچویشن میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ تمام ملکی قوانین میں ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ جب ایک قوم کی لڑائی دوسری قوم سے شروع ہو جائے، ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان جنگ کا ماحول قائم ہو جائے، جنگ چھڑ جائے، تو اس وقت ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کھلے ہوئے دشمن کے معاملے میں یہ ہر ملک میں ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے۔ تو یہ آیتیں دراصل وار لائک سچویشن کے لیے ہیں۔ جہاں تک نارمل سچویشن کی بات ہو، جہاں تک مسلمان اور غیر مسلم کے ریلیشن کا معاملہ ہو،
جہاں تک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کا معاملہ ہو، تو اسلام اس معاملے میں بہت ہی کلیئر کٹ پیغام دیتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان کی جان کی بھی قیمت اسلام کے نزدیک تمام انسانیت سے زیادہ ہے۔ لہذا قرآن میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن کا پرنسپل ہے دنیا کے لیے کہ بلیورز کو ایک ایک انسان کی جان کی قیمت کو جاننا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم تمام انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اگر تم رحم کا معاملہ نہیں کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح قرآن نے بلیور کو بتایا، بلیورز کو حکم دیا کہ تم تمام انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو۔ قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم دوسروں کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ کر رہے ہو تو بالکل برابر کا معاملہ کرو۔ تو یہ نارمل حالات کے لیے قرآن کا حکم ہے۔ نارمل حالات کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ تمہارے ساتھ انصاف کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، جب دوسرے لوگ تمہارے ساتھ سیدھا معاملہ کر رہے ہیں تو تمہیں بھی دوسروں کے ساتھ سیدھا معاملہ کرنا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ کوئی مسلمان اس حکم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن ایٹ اے ٹائم ریویل نہیں ہوا ہے۔ قرآن 23 ایئرز کے درمیان پارٹ بائی پارٹ ریویل ہوا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر ریویل ہوا ہے۔ جب اس 23 سال کے پیریڈ کو، اس 23 سال کے پروفیٹک پیریڈ کی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ 23 سال میں کم و بیش 2 سے 3 سال ایسا وقت گزرا ہے جبکہ جنگی ماحول قائم ہو گیا۔ دور اول کے مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے لڑائی کرنی پڑی ڈیفنس کی صورت میں۔ اس وقت کے لیے اس صورتحال میں قرآن کی وہ آیتیں اتری جن آیتوں کو لے کر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو حقیقت میں ان کے یہ اعتراضات درست نہیں ہیں، بلکہ یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر حال میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو امن کا ماحول قائم کرو۔ اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم یک طرفہ کوشش کے ذریعہ، یونیلیٹرل ایفرٹ اور اسٹرگل کے ذریعہ ملک میں، شہر میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اصل جہاد پیسفل اسٹرگل ہے۔ اصل جہاد قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق گریٹسٹ جہاد قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جسے قرآن میں جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔